فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر اور رسول اللہ اور اہل بیت اطہار اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا شکر کہ مجھے یہ شرف بخشا کہ تھوڑا بہت ذکر کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد آخر میں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا. آیت بہت مشہور و معروف ہے، صاحبانہ ولا کا مجموعہ ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. بہت صاف ترجمہ ہے، اس میں کسی طرح کی عربی کی قواعد کو ٹھوسنے ٹھاسنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر باوجود اس کے آپ اگر قرآن مجید دیکھیں اور مختلف ترجمے دیکھیں آپ، تو ان ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، بس اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خضوع اور خشوع کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. تو یہاں پر جو ہے وہ لفظ رکوع کو انہوں نے بدل کر سنسیئرٹی اور خضوع اور خشوع کے معنی میں لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھکتے ہیں تو خضوع ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر آپ نے محاورے والا ترجمہ لے لیا، تو یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے کہ جب چاہے محاورے والا ترجمہ لے لیں اور جب چاہے لفظی ترجمہ لے لیں. تو اگر یہی دستور ہے کہ لفظی ترجمہ نہیں لینا ہے تو ہر جگہ کے اوپر محاورے والا ترجمہ کرنا شروع کر دیں. رکوع کے معنی ہے نماز جب کہا جائے اور اس کے ساتھ رکوع کہا جائے تو خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں رکوع جو ہے وہ نماز کا ایک جز ہے. جب ایمان کہا جائے اور اس کے ساتھ نماز کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی ایک جز نماز ہے، اور زکوٰۃ کہا جائے تو پھر ایمان کا ایک جز ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ خود بخود آیت اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے اور شرح بیان کر رہی ہے. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بس اگر یہی لوگ تمہارے دوست ہیں تو آج کے بعد آپ قسم کھا لیں کہ کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. اور اب دوست اسی کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت جو ہے پکارا جائے، اور آپ جو ہے وہ کسی اور کو نہ پکارے. اور حیرت آپ کو یہ ہوگی کہ کعبہ ان کے پاس موجود ہے، مدینہ ان کے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی
7 سمندر پار ان کی آواز آ رہی ہے کہ ہماری مدد کرو. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بہت واضح اور بہت صاف، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما کا ترجمہ میں نے بس کیا ہے، اس لیے کہ بے سے بسم اللہ اور سین سے الناس، پورا قرآن جو ہے اس بس میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر نہ جو اندر ہے وہ باہر جا سکتا ہے، نہ جو باہر ہے وہ اندر آ سکتا ہے. تو آیت بہت صاف ہے انما کے لفظ کے ساتھ کہ یہ ولایت جو ہے وہ صرف یہاں پر مخصوص ہے، آگے کسی تک نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ وراثت سے پہنچ جائے، اور وراثت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس ولایت کو کسی اور تک پہنچائے. ہاں سب کے پاس ولایت ہے، انبیاء کے پاس ولایت ہے، مومنین کے پاس ولایت ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہے، اور شیطان کے پاس بھی ولایت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل. اور آپ آیت الکرسی تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اور ایک کام اس کا ہے اللہ کا، اور وہ یہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، جو مخالف مذہب ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ نور سے نکالنا ہے اور ظلمت میں لے جانا ہے. تو دونوں ولایتیں ہیں، ایک ولایت وہ جو ظلمت سے نکالے نور کی طرف لے جائے، اور دوسری ولایت یہ کہ ظلمت سے نور سے نکالے اور ظلمت میں لے جائے. تو یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی چوائس ہے. اللہ نے آپ کو با اختیار پیدا کیا ہے، چاہے ایسے ولی کو مانے جو ظلمت سے نکال کے نور میں لے جائے، چاہے ایسے کو مانے جو ظلمتوں جو نور سے نکال کے پھر ظلمت میں لے جائے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس کوئی انکار نہیں. تو انشاءاللہ میں میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ اوپر سے نیچے آؤں، مگر آپ کا میں مزاج دیکھ کے میں نے کہا کہ اس کی پرواہ نہ کریں کہ مجمع زیادہ ہے یا کم ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. تو یہاں پر مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ولایت دو طرح سے ثابت ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے جو آئے اور ایک جو بندے کی طرف سے جائے. دونوں صورتوں میں ولایت ثابت ہے. جو اللہ کی طرف سے ولایت آتی ہے اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس کو بھی وہ ولی بنائے گا اس کو پوری دنیا کے اوپر گواہ بنائے گا، اور جس کو وہ پوری دنیا کے اوپر گواہ بنائے گا اس کو پوری دنیا سے پہلے خلق کرے گا، بعد میں خلق نہیں کرے گا. یہ آپ نے لاجیکل بات سمجھ لی. اب قرآن کی آیت سن لیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدُوا لِآدَمَ. اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب جب اللہ نے، تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، آدم کی طرف نہیں، لے آدم، آدم کو. تو یہ ترجمہ بالکل نہ کیجئے گا کہ آدم قبلہ بنے تھے، سجدہ اللہ کا ہوا تھا. ایک صلوات ہے جو محمد والے نہیں، یہاں سجدہ اللہ کا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے. حکم سجدہ اللہ دے رہا ہے مگر کروا رہا ہے آدم کو. فسجدوا لے آدم، اور انہوں نے جو ہے فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر لیا ملائکہ نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کو آپ جانتے ہیں، ہر اس آدمی کو ابلیس آپ کہہ سکتے ہیں جو لباس بدل کے آپ کے سامنے آئے. تو رنگ بدل کے، لباس بدل کے جو آتے ہیں ان کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے.
اسی لیے کسی نے مولا علی سے پوچھا مولا اس کا نام کیا تھا؟ یہ تو صفت ہے اس کی، کہ اس کا نام حارث تھا۔ جب لباس بدلتا ہے تو ابلیس کہتے ہیں، جب فتنہ پھیلاتا ہے تو شیطان کہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے، ہے کہ نہیں؟ تو فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے خدا کے حکم سے نافرمانی کی۔ اب یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حکم سے نافرمانی کی۔ اب کہہ رہا ہے خدا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، ارے اس نے میرے حکم سے نافرمانی کی ہے، جنات میں سے تھا، میرے حکم سے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء اپنا ولی بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ بئسا للظالمین بدلا، یہ تو بہت برا بدلہ تم ظالمین نے لیا ہے۔ یہاں تک آپ نے بات سن لی نا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو کیا تم ایسے کو ولی بناؤ گے اور اس کی ذریت کو ولی بناؤ گے جبکہ وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بھی بچے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اس کی ذریت بھی اولیاء ان کو بنا رہے ہم لکم عدو۔ اس کے بعد والی آیت سنیے گا، کیوں نہ بنائے پالنے والے ایسوں کو اپنا ولی؟ تو اب جواب دے رہا ہے خود ہی، ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہی نہیں ہے، ولا خلق انفسہم، نہ اپنے نفسوں کی خلقت کا گواہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ بن ہی نہیں سکتا جو زمین و آسمان کا گواہ نہ ہو اور نفوس انسانی کا گواہ نہ ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یاد تو میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، اور جب گواہ نہیں بنایا ہے تو تمہیں حق بھی نہیں ہے ان کو ولی مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہی بن سکتا ہے جو گواہ ہو، اور گواہ کس کا؟ پوری کائنات کا۔ جب پوری کائنات کا گواہ ہوگا تو پوری کائنات سے پہلے خلق ہوگا، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کسی اور سے کہتے ہوئے تو نہیں سنا کہ میں آدم سے پہلے تھا، نہ موسیٰ نے کہا، نہ عیسیٰ نے کہا، نہ نوح نے کہا، لیکن ایک ہے جو برجستہ کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میرے نور کو شگافتہ کیا، علی کو پیدا کیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو آپ کو وہاں لے جاؤں اوپر، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حمران ابن آیون بہت اچھے صحابی ہے امام کے، زرارہ ابن آیون کے بھائی، تو وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جملہ سنیے گا مولا کا، کہا اے حمران، میرے شیعہ مجھ سے ہیں اور ہم شیعوں سے ہیں۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، کہا یہ سورج دیکھ رہے ہو، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہا مولا مشرق سے۔ کہا کہاں تک جائے گا؟ کہا مغرب تک۔ کہا ہمارے شیعہ ایسے ہی ہیں، ہم سے ہی طلوع کرتے ہیں اور ہم ہی میں غروب ہو جاتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔
تو یہیں سے اسٹارٹ بھی اللہم صلی علی محمد، یہیں سے شروع بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا کہاں سے ہیں۔ تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، فخلقتک یا محمد، میں نے تمہارے نور کو پیدا کیا ہے محمد۔ تو غرض خلقت دیکھی جاتی ہے کہ کیوں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر کہیں عبادت تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر معرفت نظر آ رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی یہاں پر اتنا کہہ دوں کہ جو معرفت کے لیے بنتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو عبادت کے لیے بنتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پہلے عرف کا لفظ، عرفان کا لفظ ہے، معرفت چاہ رہا تھا تو تمہیں پیدا کیا۔ اب اس کے بعد پھر اول ما خلق اللہ نوری بھی ہے، اول ما خلق اللہ العقل بھی ہے، اول ما خلق اللہ القلم بھی ہے، یعنی اتنے اول ہیں۔ تو آخر ہے اس میں سے کون اول؟ جب اتنے ہیں تو اب امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا پوری مخلوقات میں سب سے اول نور محمد، لکھنے والی چیزوں میں سب سے اول قلم، اور سمجھنے والی چیزوں میں سب سے اول عقل۔ اب الفاظ بدل دوں، نورانی مخلوق میں سب سے اول محمد، روحانی مخلوق میں سب سے اول عقل، مادی مخلوق میں سب سے اول قلم، جو دوسرے کے ہاتھ چلا جائے وہ دوسرا قلم، جو پہلے کے ہاتھ میں رہے وہ پہلا قلم، جو دوسرے کے پاس پہنچے وہ دوسری عقل، جو پہلے کے پاس رہے وہ اول عقل۔ تو اب یوں کہہ دوں کہ یہ نور محمد جب سمجھنے لگے تو عقل ہے، جب لکھنے لگے تو قلم ہے، جب پڑھنے لگے تو لوح ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اب خود رسول اللہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کی۔ آپ جائیے گا انشاءاللہ، انٹرنیٹ پہ حیات القلوب وغیرہ ہیں، آپ اس میں دیکھیے گا، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا ہے، مگر اتنا ہے کہ جب اس نور کو خلق کر دیا اس نے، اور وہ بھی اپنے عظمت کے نور سے، اپنی عظمت کے نور سے، تو اس وقت سنیے گا کیا کہتا ہے خداوند عالم۔ نور کو امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا جب کوئی چیز نہیں تھی تو آپ کو خدا نے بنایا کس سے؟ تو اس وقت امام نے کہا کہ ہم خدا کے نور سے پیدا ہوئے۔ کہا مولا خدا کا جز آپ ہیں؟ کہا نہیں، کہا شعاع شمس من الشمس، جیسے سورج کی کرن سورج سے پیدا ہوتی ہے ویسا ہی ہمارا نور عظمت پروردگار کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے سورج کی کرن اور سورج کی شعاع سورج کا جز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہم خدا کا جز نہیں ہیں۔ لیکن جس طریقے سے سورج کی کرن سورج سے الگ نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہم خدا سے الگ نہیں ہوتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور جیسے سورج کی کرن کو دیکھ کر سورج پہچانا جاتا ہے، ہمیں دیکھ کر خدا پہچانا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پھر اس نور کو خداوند عالم نے جب عظمت سے پیدا کیا تو اس کے بعد اس نے نگاہ قدرت سے دیکھا، تو نگاہ قدرت سے جب دیکھا تو نور کے دو حصے ہوئے، ایک کو علی قرار دیا، ایک کو محمد قرار دیا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں
میں خدا کی عظمت سے پیدا ہوا ہوں، خدا کی عظمت کے نور سے پیدا ہوا ہوں، اور اے علی تم خدا کی قدرت کے نور سے پیدا ہوئے ہو۔ عظمت پروردگار میری معرفت کے ذریعے، قدرت پروردگار تمہارے ذریعے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہ صلی علی محمد والے۔ اس کے بعد اس نور کو 12 حجابوں سے گزارا، اور ایک کے بعد دیگرے۔ پہلے اس کو حجاب قدرت میں رکھا، پھر حجاب عظمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب عزت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا۔ 12 حجابوں سے شروع میں گزارا تھا، 12 حجابوں میں آخر میں گزارا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ امام 12 حجابات میں سے جب گزارا، اس کے بعد اس کو مقام میں رکھا، اور جب اس کو مقام جلال میں رکھا اور اس کو جلالت کے ساتھ دیکھا، تو اس نور کی شعاؤں سے، اس نور کی شعاؤں سے عرش اور کرسی اور حاملان عرش بنے اور حاملان کرسی بنے۔ اس کے بعد اس نور کو پھر خداوند عالم نے مقام عزت میں رکھا، اور جب یہاں پر رکھا تو اس نور سے ملائکہ کی خلقت کی، اور اس نور سے پھر خداوند عالم نے سورج اور چاند کی خلقت کی۔ پھر اس کو مقام خوف میں رکھا، اور مقام خوف میں رکھنے کے بعد خداوند عالم نے اس نور سے حور العین اور جنت اور جہنم کی خلقت کی۔ اس کے بعد اس نور کو مقام حیا میں رکھا، تو اس نور کی پیشانی پر جو پسینے کے قطرے آئے تھے، اس نور کی پیشانی کے قطروں سے خداوند عالم نے ایک ایک نبی کی روح کو خلق کیا۔ اب ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اور یہاں پر ایک ایک نبی کس سے بنا؟ نور کے پسینے کے قطروں سے۔ اور جب بھی پسینہ آتا ہے آدمی جو ہے وہ پوچھ دیتا ہے، جب خون نکلتا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ بس یہی فرق ہے اہل بیت میں اور انبیاء میں، وہ چھڑک دینے کے قابل یہ روک۔ بات بھیجے محمد والے۔ اور جب بھی انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کو خون ہی دیا جاتا ہے، اور حدیث قصہ میں آنے سے پہلے رسول یہی کہہ رہے ہیں، انی اجد فی بدنی ضعفا، مجھے تو کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اور فاطمہ خوب سمجھ رہی ہیں یہاں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، یہاں حسن کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے، علی کی ضرورت، فاطمہ کی ضرورت۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ سب کے سب جمع ہو۔ صلی علی محمد۔ اور جب سب کے سب جمع ہو گئے تو جملہ بھی استعمال ہو رہا ہے، تو عجیب و غریب حدیث قصہ کا، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب کامل ہو گئے سب کے سب تحت القصہ، تو اس وقت جو ہے جبرائیل کو پریشان ہوئی اور اس نے پوچھا، یا رب ومن تحت القصہ، پالنے والے آج چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل روز آ رہے تھے، کبھی چکی پیس رہے تھے، کبھی گہوارہ جھلا رہے تھے، آج نہیں پہچانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو جبرائیل بھی پلٹ کر کہیں گے کہ چادر کے نیچے اس لیے نہیں پہچان رہا ہوں کہ بغیر چادر کے دیکھ سکتا ہوں، چادر سمیت نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سب بات ہے محمد والے
اب یوشا صاحب کی ایک بات کہہ دوں، آپ سلوات بھیج دیں محمد والے میں. خدا مغفرت کرے مرحوم کی. لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے جملہ کہا کہ آج جو ہے جبرائیل دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ملک کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے. جب معراج میں رسول اللہ گئے تھے اور سب سے سیریس ملک جو تھا اس سے ملاقات کی تھی، جو بیٹھا ہوا تھا خاموش، سب نے جو ہے استقبال کیا رسول کا اور باقاعدہ مسکرائے، مگر یہ ملک وہ تھا جو سیریس تھا. رسول نے سلام کیا، وعلیکم السلام. کہا یا اخی جبرائیل، یہ کہ ملک الموت. کہا تم کیسے روح قبض کرتے ہو؟ کہا یہ جو میرے سکہ ہے ہاتھ میں، اس کو میں پلٹ کر آسانی سے دیکھ سکتا ہوں. اسی طریقے سے پوری کائنات ہے، میں منٹوں میں چاروں طرف دیکھ لیتا ہوں کہ کس کی روح قبض کرنا ہے. تو وہ آتا نہیں ہے، وہ بھیجتا ہے کسی. کبھی دوسرے ملک کو بھیج دیا، کبھی خود چلے آئے. کبھی اللہ کہتا ہے کہ نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری ضرورت ہے، میں خود ہی پہنچ. اور وہ تینوں آیتیں قرآن میں ہیں بھی. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی روح قبض کرتا ہوں، ملک بھی کرتا ہے اور ملک الموت بھی کرتا ہے. کہا 5 مرتبہ میں دیکھ لیتا ہوں سب کو، دن میں 5 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں. میں نے کہا کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، کتنی تہ میں چھپے ہوئے ہیں، اسٹیل میں اور آئرن میں اور لوہے میں، وہاں بھی ملک کی نظر پہنچ رہی ہے. تو اتنی تیز نگاہ ملک کی. اور جبرائیل تو سید الملائکہ ہیں، ملک الموت کے بھی سردار، ان کی کتنی تیز نگاہ ہوگی. تو جبرائیل آج ہوا کیا تمہیں؟ آج یہ دیکھ نہیں پا رہے ہو کہ یہ کس کا نور ہے؟ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے؟ تو پلٹ کر جبرائیل جواب دیں گے کہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور کی چادر ہوتی تو میری نگاہ پار ہو جاتی. یہ تو فاطمہ کی چادر ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. فاطمہ کی چادر، فاطمہ کی چادر. یہ تو فاطمہ کی چادر ہے، اور فاطمہ کی چادر اور میری نگاہ پار ہو جائے، مجال نہیں. تو فاطمہ کی چادر اسی لیے اڑائی گئی کہ جب تک فاطمہ کی چادر نہ تھی اس وقت تک 5 نظر آ رہے تھے. اب جو فاطمہ کی چادر کا فانوس آ گیا تو 5 ایک نظر آ رہے تھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہ بس تھوڑا سا. اس کے بعد خداوند عالم نے جب ان کو خلق کر دیا اور ان سے انبیاء خلق ہو گئے تو پھر اب ملائکہ وغیرہ نے شکایت کی، پالنے والے اندھیرا بہت. تو اللہ نے ایک کلمہ پیدا کیا، اس کلمے سے نور پیدا کیا، اور اس نور سے پھر ایک روح پیدا کی، اور نور اور روح کو ملایا تو زہرا پیدا ہو. یہ زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے چاند و سورج کی روشنی سے دنیا منور نہیں تھی، بلکہ فاطمہ زہرا سے نور. اس کے بعد جناب آدم کو خلق کیا خداوند عالم، اور پھر آدم کے صلب میں اس نور کو رکھا، صلب میں رکھا. تو جہاں آدم جائے پیچھے ملک. پالنے والے یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ کہا آدم یہ تمہارے پشت میں جو ہم نے تمہاری صلب میں نور رکھا ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. کہا پالنے والے یہ تو زیارت کر رہے ہیں اور میں زیارت نہ کروں؟ یعنی آدم کی خواہش آدمی سمجھ لیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. آدمی سمجھ کہ آدم نے خواہش کی اور خداوند عالم نے اس نور کو آدم کے ہاتھ میں دیا اور آدم کی پیشانی میں. اور اس وقت سے لے کر جناب رسول خدا اور مولا کائنات کی ولادت تک
یہ نور صلبوں سے گزرتا ہوا پہنچا ہے، اور ہر ایک حامل نور کو اس کی پیشانی سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ اس نور کا حامل ہے۔ جناب آدم نے جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تو ورجستہ جناب حوا سے کہا کہ نہیں، ابھی وہ نور منتقل نہیں ہوا ہے۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا تمہارے حمل کے زمانے میں نے تمہارے اندر وہ نور دیکھا ہی نہیں۔ جب شیش پیدا ہو رہے تھے تو آدم نے دیکھا کہ وہ نور حوا کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، یہ پورا سلسلہ کے نور سے پہچانا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے جب احتجاج کیا ہے خلافت کے بارے میں تو ایک مرتبہ جملہ کہا ہے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ آدم سے لے کر آج تک پوری نسل نکاح سے پیدا ہوئی ہو؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہا نہیں یا علی، سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تقلب کا فی الساجدین، ہم نے تمہارے نور کو سجدہ کرنے والوں کی صلب میں رکھا ہے، ایک کے بعد دیگری۔ اور جب آیا ہے صلب ابراہیم میں تو یہ نور پھر صلب اسماعیل میں پہنچا۔ اسماعیل سے یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ عبد المطلب تک پہنچا۔ عبد المطلب پہ آنے کے بعد شگافتہ ہوا۔ ایک طرف عبداللہ 17 سال کے تھے اور صرف مدینے گئے تھے جناب عبداللہ، اور وہاں کے یہودیوں نے نور دیکھ لیا تھا تو قتل کرنا چاہا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ ان کی شادی ابھی اسی وقت کر دی جائے۔ تو بی بی آمنہ سے جب شادی ہوئی ہے اور دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ نور منتقل ہو گیا ہے، اس کے بعد 4 مہینے زندہ رہے، یا 6 مہینے یا 8 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ نور منتقل ہو گیا، اور جناب عبد المطلب کے جو دوسرے فرزند ہیں جناب ابو طالب، ان کی طرف وہ دوسرا نور منتقل ہوا۔ دونوں کا سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس یہاں ذرا غور سے سنیے گا۔ صرف باپ کا تعلق نہیں ہوتا اس نور سے، ماں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب کی 4 بیویاں تھیں، لیکن ابو طالب اور عبداللہ کی ماں ایک ہیں، یعنی صلب بھی ایک رکھی، رحم بھی ایک رکھا، تاکہ لوگوں کو یہ حیرت نہ ہو کہ ماں الگ ہو گئی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اب آپ نے تو وہ پڑھی ہوگی، سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، مرج البحرین یلتقیان، 2 نہریں نکلیں اور یلتقیان دونوں ملیں، بینہما برزخن، ان کے درمیان میں ایک برزخ فاصلہ ہے جو ان کو ملنے نہیں دے رہا ہے، پڑھا ہے نا؟ تو یہاں دیکھ لیں، ایک نہر چلی عبداللہ کی طرف سے، ایک ابو طالب کی طرف سے، وہاں محمد ہے، یہاں علی ہے، محمد ملنے نہیں دے رہے ہیں، لہذا محمد کی بیٹی لی، ابو طالب کا بیٹا لیا، یلتقیان دونوں کو ملایا، یخرج منہم اللولو، اور ان سے موتی نکلے حسن کی صورت، مونگا نکلے حسین کی صورت۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یخرج منہم اللولو والمرجان۔ یہاں تک تو آپ نے میرا ساتھ دیا، حسن بھی پیدا ہوئے، حسین بھی پیدا ہوئے، فاطمہ یہاں سے چلی، علی وہاں سے چلے، ایک نبی کے گھر سے چلی، ایک اللہ کے گھر سے نکلا۔ تو یہاں ایسے لگ رہا ہے جیسے نبوت اور توحید مل رہی ہے، ایک نبوت کا ٹکڑا ہے اور دوسرا نفس اللہ ہے، دونوں ملے تو ایک سے حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے۔ اب دونوں نہریں الگ ہو گئیں، پھر ملانا ہوا، حسن کی بیٹی فاطمہ کو لیا،
حسین کے بیٹے زین العابدین کو لیا، محمد باقر پیدا ہوا، پھر بیچ میں محمد باقر پیدا ہوئے. اب سلسلہ چلا، حسن عسکری تک آیا تو وہاں اسماعیل کے بھائی اسحاق کی نسل کو لیا تاکہ پورا ابراہیمی سلسلہ ہو جائے. جناب عیسیٰ کے جو وسیع تھے شمون و صفا، ان کی پوتی نرجس خاتون کو روم سے بلایا. روم سے بلانے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سے عقد ہوا تو وہ آخری محمد آیا. جو پہلے نور ملا تو محمد، بیچ میں نور ملا تو محمد، آخر میں نور ملا تو محمد. اب تو کہہ سکتا ہوں پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. سب کے سب محمد. اور اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ ہمارے درمیان میں فرق نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو پہلے کے پاس ہے وہی آخری کے پاس ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے پاس علم غابر بھی ہے، علم مزبور بھی ہے، اولین کا بھی علم ہمارے پاس ہے، آخرین کا بھی علم ہمارے پاس ہے. جفر احمر بھی ہمارے پاس ہے. جفر احمر اس کو کہتے ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام کے اسلحے رکھے ہوئے ہیں. اور جفر ابیض بھی ہمارے پاس ہیں، یعنی جتنے کتب نازل ہوئے ہیں آسمان سے وہ سب کے سب اس میں جمع ہیں. صحیفہ فاطمہ بھی ہمارے پاس ہے. اور اس کی کتنی بڑی ہے صحیفہ فاطمہ؟ تمہارے قرآن کے 3 برابر. یعنی 3 قرآن جمع کر دو تو ایک صحیفہ فاطمہ. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں ہے. اور تا قیامت آنے والے جتنے ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، ان سب کے نام، ان کی ولدیت، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. اور پھر ہمارے پاس جامعہ ہے. جامعہ کیا ہے؟ اسکرول ہے 70 یارڈز کا، جو رسول اللہ نے کہا تھا اور علی نے اپنے قلم سے لکھا تھا. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وہ قرآن ہے جو علی نے لکھا ہے، رسول نے سنایا ہے. یہ ہو گیا، سب جمع ہو گیا. اب یہ جتنی چیزیں ہیں اہل بیت کے پاس کبھی نہ کبھی تو سامنے آئیں گی. تو ہمارا جو آخری امام ظہور کرے گا تو شیش کی نالین پہنا ہوگا، موسیٰ کا عصا لیے ہوئے ہوگا، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، رسول کا امامہ ہوگا، علی کی ذوالفقار ہوگی، اور اس کے بعد علم ہوگا. اور یہ سب چیزیں لا کر پھر بتائیں گے کہ تمہیں اگر انجیل چاہیے تو میرے پاس ہے، اگر تمہیں توریت چاہیے تو میرے پاس ہے. تو جتنے جس کے ماننے والے ہیں وہ سمٹ کر آئیں گے امام کے پاس کہ جب سب چیزیں آپ کے پاس ہیں تو موسیٰ کے بھی وارث آپ ہیں، عیسیٰ کے بھی وارث آپ ہیں، تمام انبیاء کے وارث آپ ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. بس انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور، لیکن یہاں پر رک کر مجھے اتنا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے جس کو وارث بنایا ہے، تو کسی نے آگے کر مولا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باپ سے پہلے بیٹا پیدا ہو جائے؟ یہ جملہ جب رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ نے کہا ہاں میرے اور علی کے مسئلے میں ہو سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم آدم سے نہیں ہیں، آدم ہم سے. نورانی طور کے اوپر، نورانی طور کے اوپر اور روحانی طور کے اوپر آدم ہم سے، جسمانی طور کے اوپر ہم آخر میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ پیدا ہی ناقص ہوتا ہے، بعد میں کمال حاصل کرتا ہے. ہم شروع میں اس لیے نہیں آئے کہ ابھی انسانیت پیدا ہوئی ہے، آخر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانیت کو کمال دلا دیں، انسانیت کو تکمیل تک پہنچا دیں. یہی وجہ ہے کہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام. یاد رکھیے گا تنہا ایک حسین کی بیعت تمام انبیاء کی بیعت.
اور اکیلے نہیں گئے حسین، ساتھ میں لے کر گئے، وہ بھی ایسی بہن کو جو کائنات کی اکلوتی بہن، ثانیہ زہرا، ایک لمحے کے لیے بھائی سے جدا نہیں، بھائی کے ہر جذبے کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں زینب، ہر جذبے کو، اور ہر جگہ ایک سکون کا ذریعہ ہے زینب۔ اذان گرامی، بھوکا رہنا بہت مشکل ہے، مگر بھوک کے عالم میں جنگ کرنا اس سے بھی زیادہ سخت مشکل ہے، اور جنگ کر کے پھر لاشیں اٹھا کر لانا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ کربلا میں حسین ہر لاش کو اٹھا کر لاتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، اور ہر لاش کو لاتے ہوئے حسین نے 2 فقرے مصائب کے ضرور پڑھے ہیں۔ جب قاسم کی لاش اٹھا کر لے کر چلے تو جملہ کہا، اے بیٹا قاسم، تمہارا چچا شرمندہ ہے، تمہارے چچا کو شاق ہے کہ تم آواز دیتے رہے مگر چچا مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ جب علی اکبر کی لاش کو حسین اٹھا کر لے کر چلے تو یہ جو مصیبت پڑی، یہ مصائب پڑے، یہ صبت، اے بیٹا الگ دنیا بعد کلفا، تیرے مرنے کے بعد تو اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ لیکن تمام مصیبتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ عباس نے جب آواز دی ہے تب حسین نے پورا مرثیہ کہہ ڈالا۔ جیسے ہی عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام، حسین نے ایک مرتبہ اپنی کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تمہاری وجہ سے آرام سے سویا کرتی تھی، اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حسین نے آ کر پرسہ مانگا ہو، لیکن جب عباس شہید ہوئے تو ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، ستون خیمے سے ٹیک لگایا، اے زینب مجھے عباس کا پرسہ دو، اے ام کلثوم مجھے عباس کا پرسہ دو۔ عزیزان گرامی، جب بہت زیادہ مصیبت آتی ہے تو دوست اور شیعہ یاد آتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عباس کی لاش اٹھاتے وقت شیعوں کو یاد کیا ہو، علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹی سی لاش لے کر حسین چلے تو ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں، شیعتی لیتکم فی جمیعا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، ارے کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کیسا اپنے لال کے لیے پانی مانگ رہا تھا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر کی لاش میں وزن تھا یا علی اکبر کی لاش لے کر چلے ہیں تو 7 مرتبہ آگے پیچھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر میں آواز دی، اے رباب لو اپنے لال کو لے جاؤ۔ صابر اما نے ایک مرتبہ دیکھا اور بس اتنا کہا، مولا اتنے چھوٹے تو جانور بھی سوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ جگہ عطا فرما، ہماری عزا، ہمارا نوحہ سلام، ہمارا ذکر، ہمارا ماتم قبول فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
باروزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے درمیان میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ رضیہ بیگم بنت سجاد حسین اور مرحوم امتیاز حسین ابن مظہر حسین اور جملہ مومنین بسم اللہ۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر پاس بٹھائے، نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے ساتھ وطن سے آئی تھی لے کے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے ساتھ وطن سے آئی تھی لے کے، آئے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے، بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے، چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، جس کی کنیزیں نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر، جس کی کنیزیں نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر، آئے غربت بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی
شام کو قیدی بن کے چلی ہے، کتنے ہی قیدی جس نے چھڑائے، آج وہ بی بی سر کو جھکائے، کتنے ہی قیدی جس نے چھڑائے، آج وہ بی بی سر کو جھکائے، ایک ردا کی بن کے سوالی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی یا حسین 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 سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، 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 آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بےردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا 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 ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بےردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بےردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی،
سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سب بولے نام مولا، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، 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 تو نے جو سر کٹا لیا مقتل میں سو گئے، کوفہ و شام اب میری قسمت میں ہو گئے، سائے میں پتھروں کے پھیلے میرے قتل کی یہ ابتدا ہوئی، سجاد کے ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، بازار شام نات کے قرآن آ گئے، شور قاص و عام میں مہمان آ گئے، زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کے ان سے خطا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا 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 ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہی بنت نبی کی لاڈلی ہے بے ردا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، 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 اکبر بھیڑا دا قاتل
اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہنا کچھ حال کوئی روکے نا شام دائے رہنا کیڑے ظلم ویکھے عابد کیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیڑا دا قاتل اکبر بھیڑا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لید بچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشان مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش مر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لید بچ رکھاوے احسان کر قبر دا عابد نشان مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش مر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل
اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل سب بولے نام والا اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ایسے شام دے شہر وچ شبیر رل گئی دربار بے کبیر تیری موت بھول گئی بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ایسے شام دے شہر وچ شبیر رل گئی دربار بے کبیر تیری موت بھول گئی بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہویا اے آج دوندا چپ چپ سجاد رہنا بچیاں نے کوئی روکے نا شام دائے لینا تیرے ظلم ویکھے عابد تیرے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لید بچ رکھا دے احسان کر قبر دا بدنی شام مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تشمر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ گا مر گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی اس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل اے شام دے شہر وچ شبیر رل گئی میرے بار بکبیر تیری موت بھول گئی بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل رولائے خون قیدی میری مرضی کوئی پرانی اے شام کھا گئی ہے سجاد دی جوانی رویا ضعیف یکدم رویا ضعیف یکدم آزاراں دا